إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तारीफ़ व तौसीफ़ के तमाम कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दरूद और सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। अभी गर्मी के अय्याम चल रहे हैं। ऐसी गर्मी जिसकी शुरुआत है और लोग परेशान हैं। मिक़दार भी इतनी कि सुबह से शाम तक का कुछ वक्त गर्मी में गुज़रता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से सूरज छुप जाता है और रात की तारीकी फैल जाती है, जिस तारीकी में उस गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी वाक़ई होती है। और ऐसी गर्मी जो पूरे साल के लिए भी नहीं बल्कि साल के मख़सूस अय्याम में ही अल्लाह तबारक व तआला हमारे पास भेजता है। इस गर्मी से
بسا اوقات ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے، ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، سایہ تلاش کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی تلاش کرتے ہیں، اور ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر اس گرمی سے 2 پل کا سکون میسر آ جائے، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبات استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں پنکھے لگائے ہوئے ہیں، کولر کا استعمال ہم نے کیا ہوا ہے، بعض کے گھروں میں اے سیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ وقتی اور عارضی طور پر آنے والی اس گرمی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ معمولی پسینہ ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، معمولی پسینے کی شدت اور اس کی بو ہمیں پریشان کرنے لگتی ہے، حالانکہ ہمارے پاس دوسرے ذرائع بھی ہیں اس پسینے کو ختم کرنے کا۔ ہم پانی سے غسل کرتے ہیں تازگی محسوس کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں دنیاوی ہیں، عارضی ہیں، وقتی طور پر ہیں۔ ایک عقل مند انسان جب ان معاملے میں اور ان اشیاء میں غور و فکر کرے گا تو وہ پائے گا کہ دنیاوی زندگی کی گرمی کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، ہم نے اتنے سارے اسباب اختیار کیے، اتنی ساری اختراعات سے ہم نے اپنے گھروں کو لیس کیا، صرف دنیاوی گرمی سے خود کو اور اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے۔ تو ایک عقل مند مومن یہ سوچے گا کہ جب دنیا کی گرمی اتنی پریشان کر دے رہی ہے تو کل آخرت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ اس طریقے سے کھینچا ہے، تُدْنَى الشَّمْسُ مِنَ الْخَلْقِ كَالْمِيلِ، کہ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 میل کی مسافت پر لا کھڑا کرے گا، 1 میل کی مسافت پر۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں لا ادری ما یعنی المیل، کہ مجھے نہیں معلوم کہ میل کا معنی کیا ہے، میل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ مسافت الارض، کیا زمین کی مسافت مراد ہے؟ 1 میل جو 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، او المیل الذی تکحل بہ العین، یا وہ میل، وہ سلائی، وہ لکڑی مراد ہے جس سے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ مشکل سے 1 انگلی کے برابر، یا زیادہ سے زیادہ 2 انگلی کے برابر۔ تو سلیم ابن عامر رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے کیا مراد لیا ہے، جب سورج کو اتنے قریب ہمارے کر دیا جائے گا۔ تو ابھی یہ عالم ہے کہ سورج ہم سے کروڑوں کلومیٹر کی مسافت پر ہے، تو جب 1 میل کی مسافت پر رہے گا تو اس وقت ہماری گرمی کا کیا عالم رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ دوسری حدیث میں اس طریقے سے کھینچا ہے کہ کل قیامت کے روز بعد ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پسینے ان کے ٹخنوں تک ہوں گے، بعض ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پسینے ان کے گھٹنوں تک ہوں گے، بعض ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پسینے ان کے کوہ تک پہنچ رہے ہوں گے، بعض ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پسینے ان کے ناک اور کان تک پہنچ رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں پورے طور پر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ صرف ان کے اعمال کے بقدر ہوگا۔ تو یہ گرمی کا عالم ہوگا، ان کے پسینوں سے ان کو لگام ڈالی جائے گی، زمین کے 70 ہاتھ تک انسان کے پسینے جو ہے جا رہے ہوں گے۔ ایسی گرمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے جلانے پر اور اس آگ میں ڈال کر زندہ رکھنے پر قادر ہے، اور آج کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آگ میں زندہ رہ سکیں، سورج کے قریب جا کر ہم زندہ رہ سکیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسی آگ سے ہمیں جلنے نہیں دے گا، اور جب ہماری جلد اور ہمارے چمڑے جل جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایک نیا چمڑا پہنائے گا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سورج کو ہمارے سر پر 1 میل کی مسافت پر لا کھڑا کرے، اور اس سے ہم جلے نہیں بلکہ ہم اپنے اعمال کے بقدر مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا وہ ویسے پسینے میں ہوگا، ویسی پریشانی میں ہوگا۔ تو کل کی گرمی کا یہ عالم ہوگا جہاں نہ سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے کہ جس کی اوٹ میں جا کر
ہم کچھ دیر کے لیے سایہ حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوسا بنا کر ہواؤں میں اڑا دے گا، نہ کسی طرح کا کوئی پانی ہوگا کہ ہم اس سے تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر کے پانی ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے، بہہ پڑیں گے، نہ کوئی پانی ہوگا، نہ کسی طرح کا سایہ ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، بالکل چٹیل میدان ہوگا، اور سورج 1 میل کی مسافت پر لا کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسی گرمی میں ہمارا کیا عالم ہوگا؟ آج کی گرمی میں ہم پریشان رہتے ہیں، سایہ تلاش کرتے ہیں، کل ہم کہاں سایہ تلاش کریں گے؟ کل ہم کہاں پانی تلاش کریں گے؟ کل ہم کہاں راحت تلاش کریں گے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ انسان پوچھتا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو بے نور کر دے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو لا جمع کیا جائے گا، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، ایسے وقت میں انسان کہے گا بھاگنے کا راستہ کہاں ہے، بھاگنے کا ذریعہ کہاں؟ کوئی بھاگنے کے راستے نہیں ملیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں، فرشتوں کی نگہبانی میں ہوں گے، میدان محشر کی اس عالم میں جس کی لمبائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح فیہا ب50,000 سنۃ، کہ جس کا مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ابھی تو جو گرمیاں آتی ہے چند وقتوں کے لیے آتی ہے اور پھر ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، لیکن یہ صرف نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف ڈرایا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تسلی بھی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے موقع بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے ذرائع بھی بیان فرمائے ہیں کہ کل اس چٹیل میدان میں بھی ہم سایہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم راحت لے سکتے ہیں، ایسا سایہ کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ سایہ ہوگی، ایسا سایہ کہ دنیا میں جو ہم آسانی طلب کرتے ہیں یا اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے راحت دیتے ہیں گرمی سے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اس سائے کی اہمیت ہوگی، اور وہ سایہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ یقیناً جسے وہ سایہ نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، بڑا کامیابی پانے والا انسان ہے، کہ جب ساری انسانیت سورج کی اس گرمی سے تپ رہی ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش نصیب شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اور بعض دوسری روایتوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ جس روایت میں اللہ کے سائے کا ذکر ہے وہ متفق علیہ روایت ہے، اور جس روایت میں اللہ کے عرش کے سائے کا ذکر ہے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مطلق یہ کہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اور کس کیفیت سے سائے میں جگہ دے گا، اور اسی پر مومن کا آمنا و صدقنا ہے کہ ہم نے مانا اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ تو 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا وہ الامام العادل، عادل امام۔ امام کون؟ عام طور پر ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ شاید امام سے وہ مراد ہے جسے مسلمانوں کی جماعت نے چن کر اپنا امیر اور اپنا حاکم بنایا ہوا ہے، وہ بھی مراد ہے۔ وہ امام جو کسی ملک پر حکمرانی کر رہا ہے وہ مراد ہے، وہ شخص جسے کسی قافلے والے پر امیر بنایا گیا ہے وہ بھی مراد ہے، اور وہ آدمی جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کا مسئول بنایا وہ شخص بھی مراد ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام العادل کے اندر وہ شخص بھی آتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کا امیر بنایا ہو۔ کیوں؟
کیونکہ کل قیامت کے روز اس سے بھی سوال کیا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص مسئول ہے، اس سے اپنی رعیت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو الامام العادل، عادل امام جو اپنے ملک میں، اپنے معاشرہ میں عدل اور انصاف کو قائم کرتا ہے، جو وہاں سے برائیوں کو ختم کرتا ہے، وہاں پہ اللہ کی فرما برداری کو عام کرتا ہے، اپنے وزیروں، اپنے مشیروں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ظلم اور جبر کو ختم کرتا ہے، لوگ اس کے یہاں انصاف کی امید لے کر جاتے ہیں اور انصاف لے کر آتے ہیں۔ الامام العادل، عادل امام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب ضروری نہیں کہ یہ معاملہ صرف بڑے پیمانے پر عادل امراء کے تعلق سے ہو، کہ جس کی معیت میں لاکھوں مربع میل کی زمین ہو اور وہ لاکھوں مسلمانوں کا امیر بنایا گیا، ضروری نہیں، وہ شخص تو مراد ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ تمام افراد مراد ہے جن کے ذمہ داری میں اور جن کی رعیت میں ایک یا دو شخص بھی موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان دو لوگوں کے درمیان بھی انصاف کرے۔ الامام العادل، تو اگر کسی نے یہ کام کیا، کوئی امام ہے، کوئی ذمہ دار ہے اور اس نے عدل کا ساتھ دیا، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس کے لیے رحمان کے دائیں کنارے ایک نور کا ممبر قائم کیا جائے گا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکریم اور عزت افزائی فرمائے گا۔ رحمان کا دونوں کنارہ دایاں کنارہ ہے، کوئی بایاں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے گا۔ ابھی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس بات سے بھی تنبیہ فرما دی کہ اگر کوئی شخص عدل کا ساتھ نہیں دیتا ہے، یا کوئی امام، کوئی حاکم اپنے رعایا کے درمیان عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتی ہے، قریب ہے کہ وہ ہلاک کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ہلک من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے ان کی ایک صفت یہ تھی وَكَانُوا إِذَا سَرَقَ مِنَ الشَّرِيفِ تَرَكُوهُ، کہ ان میں سے جب کوئی شریف عزت دار مالدار شخص چوری کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ مِنَ الضَّعِيفِ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب کوئی کمزور، ناتوا اور مفلس آدمی چوری کرتا تھا اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے، یعنی وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے انصاف نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رہی ہے، اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وقت کے لیے مہلت اور ڈھیل تو ضرور دیتا ہے، لیکن اگر معاشرے کے اندر وہ حاکم ظالم ہے، عدل اور انصاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک ضرور کرتا ہے۔ بعض سلف کا کہنا ہے کہ ایک کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، لیکن ایک ظالم کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہنے نہیں دیتا۔ تو الامام العادل، عادل امام، اسے کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا یا دوسرے صفت کے وہ لوگ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ اچھا، نوجوان کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ نوجوانی کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بڑے پرجوش ایام ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں کہا ہے کہ یہ نوجوان یا جوان یہ لفظ جنون سے ہے، یعنی ان ایام میں ایک انسان جب کسی بات کو ٹھان لیتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے وہ جنونیت کی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو نوجوان قسم کا انسان اس وقت اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگانا، اللہ کی فرما برداری میں لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان اس کی خواہشات کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ایام میں اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا تو بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ نوجوان جسے کل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ شاب نشأ بعبادۃ اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا سورہ کہف میں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کے پاس ایک قصہ بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ کہ
جب اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب یہ چند باہمت اور ایمانی قسم کے نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا۔ اگر ہم اسے اپنا رب تصور نہیں کریں گے تو ہم یقیناً حقیقت سے دور کی گمراہی میں جا کر گر پڑیں گے۔ تو یہ نوجوان قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی نوجوانی اللہ کی توحید میں گزاری، انہوں نے غیر اللہ کو معبود ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان کے اوپر معاملات تنگ کر دیے گئے، معاشرہ تنگ کر دیا گیا، انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، برملا اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ باطل معبودان ہمارے رب نہیں ہیں۔ اللہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، اللہ نے بھی ان کو سنبھال لیا۔ تو نوجوانی کہ جس نے اپنے نوجوانی کے ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، یقیناً بڑا خوش نصیب ہے، اور ایسے لوگوں سے یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد کے ایام کو، بڑھاپے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق سے نوازے گا۔ لیکن یہ جو نظریہ ہمارا بن گیا ہے نوجوانی عیش و عشرت کرنے کا ہے، یا جوانی کے ایام موج مستی کرنے کے ایام ہے، یہ جوانی کے ایام موج مستی کرنے کے ایام نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے ایام ہے، اپنے درجات اللہ کے ہاں بلند کرنے کے ایام ہے۔ نوجوانی کی حالت میں جو عبادتیں اللہ کے پاس کی جائیں وہ عبادت زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے اس عبادت کے جو بڑھاپے کی حالت میں کی جائیں۔ اس وقت انسان کئی سارے مسائل سے جھوج رہا ہوتا ہے، کئی سارے محاذ پر وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا افضل کام ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ عیش پرستی اور موج مستی کرنے کا ایام نہیں ہے۔ ایسے نوجوانوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو خواہشات نفس سے دور رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يعجب عن الشاب ما ليس له سوۃ، کہ جس کے دل میں خواہشات نفسانی نہ ہو، اللہ کی عبادت کا فرما برداری کا جذبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہے، ایسے نوجوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے روز آپ سے آپ کی جوانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لا تزول قدم ابن عبد یوم القیامت عند اللہ حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں نہ سوال کر لیا جائے، ان میں سے ایک یہ ہے وعن الشباب فیما افنا، نوجوانی کے ایام کو اس نے کہاں خرچ کیا۔ تو اگر ہم نے اپنے نوجوانی کے ایام کو سنبھال لیا، اللہ کی عبادت میں لگا دیا، یقین جانے کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ تیسری صفت کے لوگ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ 2 ایسے آدمی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے وہ اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یقول اللہ تبارک و تعالیٰ یوم القیامہ این المتحابون فی جلالی، کہ میری عزت کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں کہاں ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے 2 دوستوں سے، اپنے 2 ساتھیوں سے محبت کی، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے 2 ساتھیوں سے یا کسی سے انہوں نے نفرت کی۔ محبت اور نفرت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا ان کے لیے ہے، نہ کہ دنیاوی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائیں تو گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور انسان اسی سے محبت کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اگر یہ صفات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اسی کو الولاء والبراء بھی کہتے ہیں، کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھے، کسی سے نافرمانی کرے۔ اگر کوئی بہت متقی ہے اس سے بہت محبت کرے، اگر کوئی نافرمان ہے تو اس سے اس کی نافرمانی کے بقدر اس سے بغض بھی رکھے، اسے ناپسند بھی کرے، لیکن اس سے اس کی فرما برداری کے بقدر اس سے محبت بھی کرے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ لقد لان قلبی فی اللہ، کہ اللہ کی قسم میرا دل اللہ کے معاملے میں اتنا زیادہ نرم ہو گیا ہے، حتی اشتد من الزبد، کہ وہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا ہے، مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم
میرا دل اللہ کے معاملے میں اتنا زیادہ سخت ہو گیا ہے، حتی اشتد من الحجر، یہاں تک کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اللہ کا فرما بردار ہے، شریعت کی تابعداری کرنے والا ہے، تو میرا دل اس کے لیے نرم ہے، اس کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں، میرا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، محبت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، دنیاوی جاہ اور منصب، دنیاوی ذرائع کا حصول، مادیت پسندی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی بستی میں جا رہا تھا اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ جب اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس شخص سے اس فرشتے نے سوال کیا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارا کوئی احسان ہے جس کو چکانا ہے، جس کی تکمیل مقصود ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے، یعنی وہ ایک نیک بندہ ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں اور اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ یعنی اپنے بھائی سے محبت کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ مغفرت کو کھینچ لاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھے قسم کے لوگ وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں میں ان کا دل لگتا ہے، انہیں سکون اور اطمینان نصیب ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، شہادت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے، ایسے لوگ دراصل اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہی لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اور یہی خشیت اختیار کرنے والے اور ہدایت پانے والے لوگ ہیں جن کا دل مسجدوں سے اٹکا رہے۔ آج ہمارا دل مسجدوں سے اٹکا نہیں رہتا، بازاروں سے اٹکا ہوا ہے۔ مسجد تو ہمیں ایسی چبھتی ہے جیسے کہ سخت گرمی کے ایام میں کسی ٹپتے ہوئے صحرا میں کسی چٹکن پتھر پر ہمیں بیٹھا دیا گیا ہو۔ مسجد کے فرش، مسجد کے قالین ہمیں ایسے چبھتے ہیں کہ نمازیں ختم ہوتی نہیں ہیں کہ ہم فوراً دم دبا کر ایسے نکلتے ہیں جیسے کتنی بڑی سزا کے بعد ہمیں رہائی حاصل ہوئی ہے۔ دو لمحہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں فرصت نہیں رہتی، نمازوں کے بعد کے اذکار پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں رہتا، ہم اس طریقے سے مسجد سے بھاگتے ہیں، مسجد میں بہت کم وقت گزارتے ہیں، بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ تو آج ہمارے دل جو ہے مسجد سے لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ بات تو ایسے بدبخت اور بدقسمت قسم کے شخص ہے جنہوں نے بہانے تراشے ہوئے ہیں فرائض کے لیے بھی، کہ وہ فرض نماز بھی مسجد کے علاوہ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے چند لوگوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ جو مسجد ہم اللہ کی یاد کے لیے قائم کرتے ہیں، جس مسجد کی بنیاد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کیا، اگر اسی مسجد سے ہمارا یہ ناطہ رہے تو پھر ہماری ترقی کیسے ہو دنیا اور آخرت کے اندر؟ کم سے کم فرائض کا اہتمام تو ہمیں مساجد کے اندر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تحدید فرما دی، وعید سنا دی کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑا، اور ایک بات یاد ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا، چھوڑتا ہے، تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ اگر نماز ادا کر رہا ہے تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے، کوئی اجر و ثواب کا وہ مستحق نہیں ٹھہرتا۔ تو مسجد سے اپنا ناطہ جوڑے، مسجد سے اپنا تعلق استوار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الى المساجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا وراح، کہ جو شخص صبح میں اور شام میں مسجد آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں مہمانی تیار کر کے رکھا ہے، یعنی مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، جب جب وہ صبح شام مسجد میں حاضری لگائے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں تعلیم سیکھنے کے لیے آتا ہے یا تعلیم سکھانے کے لیے آتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جو شخص پاکی صفائی حاصل کر کے، طہارت حاصل کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کامل مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت مسجدوں کے ساتھ، مسجدوں سے جڑے رہنے میں، بس شرط یہ ہے کہ مسجدوں سے اپنا قلب معلق رکھا جائے۔ تو اگر کسی شخص کے اندر یہ صفت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے پانچویں صفت والے وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوبصورت حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، لیکن وہ شخص کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے اندر یوسف علیہ السلام والی صفت پیدا ہو کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں آ سکتا، انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس گناہ سے۔ مرثد ابن مرثد رضی اللہ عنہ جیسی صفت اس کے اندر پیدا ہو۔ ایک صحابی تھے مرثد ابن مرثد، مکہ کی ایک زانیہ خوبصورت عورت عناق نامی، ان سے دوستی تھی زمانے جاہلیت میں ان کی، اور ان کا کام یہ تھا کہ مکہ میں جن کافروں کے یہاں کوئی مسلمان اگر قید رہتا تو یہ چپکے سے رات کو جاتے اسے چھڑاتے اور مدینہ چھوڑ کر آتے تھے، یا مدینہ کے راستے میں لگا دیتے، دوبارہ آ کر اپنے مشن میں لگ جاتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد جب رات میں یہ جا رہے تھے دیوار کے سہارے، اس زانیہ عورت نے دیکھ لیا، عناق نے دیکھ لیا، کہتی ہے مرثد ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مرثد ہوں۔ تو زانیہ عورت نے کہا کہ آؤ رات میرے ساتھ گزارو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ عناق سمجھ گئی کہ مرثد مسلمان ہو چکا ہے، اعلان کر دیتی ہے رات کی تنہائی میں کہ دیکھو مرثد تمہارے قیدیوں کو لے کر جا رہا ہے۔ لوگ آتے ہیں مرثد کو پکڑنے کے لیے، یہ بھاگتے ہیں اور جا کر کسی غار میں، کسی پہاڑ کے کھو میں اور غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کی نگاہ سے محفوظ رکھا۔ تو ایسی صفت پیدا کرنی ہے مرثد ابن مرثد کی طرح کہ رات کی تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک گناہگار عورت، ایک زانیہ عورت، خوبصورت عورت، مالدار عورت، وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی، اگر چاہتے تو کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اتنی غالب تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن زنا کے قریب اور کسی عورت کے بلاوے پر انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ تو اگر ایسی صفت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے گا، اور بسا اوقات اس سے مشکلیں بھی ٹلتی ہیں۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ۔ ایک سفر میں نکلے تھے کہ راستے میں بارش آنے لگی، بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے کہ ایک بڑا بھاری بھرکم پتھر آتا ہے اور غار کے دہانے کو بند کر دیتا ہے۔ اب نکلنے کا راستہ بند، نکلے تو کیسے نکلے؟ دور دراز علاقے تک کوئی شخص نہیں، اور یہ 3 لوگ ایسے جو مل کر اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے۔ ان میں سے 2 شخص نے اپنی الگ الگ فرما برداری کو اللہ کے سامنے گنایا۔ ایک شخص نے یہ گنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایک شہزاد تھی، بڑی خوبصورت تھی، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، اس نے کہا کہ 100 دینار لے کر آؤ، میں برائی کرنے دوں گی۔ میں نے محنت کیا، 100 دینار کو میں نے جمع کیا، اکٹھا کیا اور لے کر گیا اس کے پاس برائی کرنے کے لیے۔ جب میں اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھا کہ میں اپنے ارادے کو تکمیل تک پہنچاؤں، میری اس بہن نے کہا، اس شہزاد نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور بغیر چابی کے اس تالے کو کھولو مت، یعنی اس تالے کو توڑو مت، یعنی میری پردہ بکارت کو ختم مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ 100 دینار بھی اسے دے دیا، اللہ تیری خوف سے، تیری خشیت کے بنا پر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ایسا نازک مرحلہ تھا، لیکن وہ شخص اللہ کے خوف کے بنا پر وہ اس جگہ سے واپس آ گیا۔ بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو صحیح سلامت اس غار کے دہانے سے نکالا۔ تو اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو اللہ ہمیں مصیبت سے اور مشکلوں سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے جو ایسے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں رہتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی بہت ہی خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ بَكَى خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسے بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک وہ بھی شخص ہے جس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، دیگر روایتوں کے اندر ہے کہ وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا ہے اور قرض دار مہلت مانگتا ہے
آسانی مانگتا ہے تو یہ اسے مہلت دیتا ہے، اس پر آسانی کرتا ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض دینے والے کو بھی کل اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو یہ چند صفات کے ایسے لوگ ہیں، اگر یہ صفت کسی شخص کے اندر پائی جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عزت کل قیامت کے روز عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ان صفات کو پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل فرما جنہیں کل تیرا سایہ نصیب ہوگا، جب تیرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ میسر نہ آئے گا۔ الہ العالمین ہمیں تیری عبادت، تیری فرما برداری، پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیری نافرمانی سے ہمیں محفوظ رکھ، بدعات و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھ، اور ہمیں غلط کاموں کی طرف جانے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اهم واجل واكبر، والله يعلم ما تصنعون.